قیامت کے دن والے بعد والی زندگی میں بھی رب ذوالجلال آپ کو امن دے، آزادی دے، خوشحالی دے، ترقی دے، عزت دے، راحت دے۔ آپ جو دنیا میں کاروبار کر رہے ہیں، بظاہر ہماری ظاہری نگاہیں اور سوچ یہ سمجھتی ہے کہ ہم دنیا کما رہے ہیں، اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں، ذاتیات میں گھسے ہوئے ہیں، دنیا میں غرق ہو چکے ہیں، خدا کے ساتھ ربط نہیں، وغیرہ 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 وغیرہ۔ لیکن میں آپ کو 2 حدیث سناتا ہوں، اس کے بعد آپ کی ذہنت تمام ہے۔ اسلام میں یہ جو تجارت ہے، کاروبار ہے، سنت ہے انبیاء، ہم سب کو پتہ ہے ہمارا پیارے نبی رحمت عالم خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین محبوب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرنتر صلوات مبعوث رسالت ہونے سے پہلے اللہ کی طرف سے آخری دین کے پیغام پہنچانے کا حکم آنے سے پہلے آپ کا تاجر ہی تھے، کاروباری تھے، دکانداری ہی کیا کرتے تھے، سامان لے کر اس شہر سے اس شہر، اس شہر سے اس شہر، لوگوں کے لیے ضروریات کے سامان ایک جگہ سے فراہم کیا، دوسری جگہ پر پہنچا دیا، لوگوں کی خدمت کی، اور اس سلسلے میں کچھ جوانی آنے 2 آنے کما لیا اور اسی پر اپنی زندگی گزار۔ تو یہ سیرت ختم المرسل، اس کے آپ سے ایک عبادت ہے۔ اسلام میں یہ واجب کفایت ہے، البتہ بعض جگہوں پر یہ حرام بھی ہے، جیسا کہ انہوں نے ہم پر بتا دیا ہے۔ اسرائیل مسلمانات کے بغیر بھی کامیاب کاروبار ہو سکتا ہے۔ بس ایک نقطہ کرتا ہوں، اس کے بعد حدیث سناتا ہوں، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام ایک اور بلندر صلوات۔ اسلام میں کاروبار جہاں واجب ہے تو کچھ جگہوں پر ناجائز بھی ہے، حرام بھی ہے۔ ان میں سے یہ ہے کہ ہمارے کاروبار سے، ہمارے کام سے مسلمانوں کے ساتھ برسر جنگ کافر کسی حکومت کو تقویت ملتی ہو، ہم ان کے سامان بیچ کر ان کے جیب بھرتے ہوں، ان کے خزانے بھرتے ہوں، ہمارے کاروبار سے ان کو حصہ ملتا ہو، اور پھر اسی ہمارے جیب سے، ہماری محنت سے کمائی ہوئی دولت کو تیر کی شکل میں، تلوار کی شکل میں، بندوق کی شکل میں، گولی کی شکل میں، بم کی شکل میں، میزائل کی شکل میں اٹھنا ہم پر برسا ہے۔ تو اگر کوئی ایسی صورتحال ہے تو پھر اس کافر ملک کی مصنوعات کے ساتھ کاروبار کرنا، اس سے کمانا اللہ کے دین میں صحیح نہیں ہے، حرام ہے۔ اور چونکہ کاروبار ساری کائنات کا قبضہ خدا کے ہاتھ میں ہے، آپ خدا کے ساتھ دیں گے، خدا کے حکم کا احترام کریں گے تو خدا آپ کے کاروبار میں برکت دے گا۔ اور یہ جو جلسہ ہے، یہ جو تقریب ہے، یہ جو بینر لگی ہوئی ہے، یہ اسی بات کی دلیل ہے کہ بھئی یہ جو آدمی برادر وغیرہ ہیں، یہ جو آدمی برادر سے کمپنی ہے، انہوں نے اس عرصے میں غزہ پر جب سے اسرائیل نے حملہ کیا تو اسرائیلی مصنوعات سے باہر کیا، ان کا سودا نہیں کیا، پاکستانی چیزوں کا سودا کیا۔ پھر بھی اللہ نے ان کو برکت دی، فائدہ دیا، کمائی ہو گئی، دال روٹی مل گئی، کچھ فائدہ ہوا تو یہ تقریب بھی منعقد ہو گئی۔ تو رزق امریکہ اور اسرائیل کے بغیر جو خدا دیتا ہے مل سکتا ہے، کامیابی کے مناظر آگے سے کر سکتا ہے۔ بارک محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں آپ تمام دوستوں سے کہ بحیثیت مسلمان بھائی کے ایک خواہش ہے اور ایک نمونہ کے ساتھ ہے یا بھی ہوں، اگر آپ میں سے کسی کے جنرل اسٹور میں آج بھی
اگر خدا نخواستہ اسرائیل کا کوئی مسلمان ہے تو میرے دوستوں عزیزوں ذرا اس سے پرہیز فرمائیں اور اس کی تجارت آباد نہ ہو۔ اب آئیں حدیث سنیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ التاج الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، قیامت کے دن بہت سارے لوگوں کے ساتھ کھڑے کیے جائیں گے، لائنیں لگے گی، بہت ساری لائن لگے گی، تو پھر تاجر آئے گا۔ تاجر اگر صدوق ہو، سچا ہو، کاروبار میں صلاحیت ہو، امین دیانتداری ہو، تو اگر وہ دیانتداری کے ساتھ سچائی کے ساتھ تجارت کرے گا تو پھر وہ قیامت کے دن مع النبیین انبیاء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، والصدیقین اوصیاء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، والشہداء اور شہیدوں کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا۔ تو یہ کوئی دنیاداری نہیں ہے، ایسا کام ہے کہ جس کے تحت انسان آخرت کے دن وہ نبی کے ساتھ، مسیح کے ساتھ، شہید کے ساتھ جنت میں جا سکتا ہے۔ تو آخرت کمانے کا بھی بہت بہترین ذریعہ ہے، بشرطے کہ صداقت ہو اور امانت داری ہو۔ اسی طرح امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، جس عشاء رزق التجارہ، اللہ نے رزق کی تقسیم کو 10 حصوں میں تقسیم کیا ہے، رزق حاصل کرنے کو 10 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اس میں سے اس عشاء رزق کے 10 میں سے 9 حصہ پھر تجارہ کاروبار میں، اور وہ شروعاتی ٹھیک نہیں تھا، صرف 1/10واں حصہ باقی نوکری غلام جستان دوسرے معاملات میں رزق کا 10واں حصہ ہے، اور کاروبار میں 9/10 حصہ ہے۔ تو رزق یہاں سے آتا ہے، شعبہ معزز ہے، محترم ہے، مکرم ہے، اسلام اس کو عزت دیتا ہے، نبی مرسل کا یہ کہ شعبہ رہا ہے۔ تو پھر آپ کو میں تمام کو مبارکباد دیتا ہوں اس بات پر کہ آپ سب تاجر ہیں، صادق ہیں، امین ہیں، اللہ کے آبا حکم کے تحت اسلامی معاشرے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ ایک خدمت ادا کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے لیے حلال کی روزی کم کاروبار میں تو تاجر نہیں ہوں، لیکن میں نے دیکھا یہاں پہ دیکھا، پنجاب میں دیکھا، بلوچستان میں دیکھا، سرحد میں دیکھا، افغانستان میں دیکھا، ایران میں دیکھا، عراق میں دیکھا، عرب کنٹریز میں نے دیکھا، جہاں تک میں نے مختلف جگہوں پر دیکھا، تو پھر میں نے دیکھا میرے دوستوں، میں نے دیکھا ان لوگوں کی تجارت میں اللہ برکت دیتا ہے۔ ایک محنت کرنے والے تاجر کو اللہ رزق کا وہ 10 میں سے 9 حصہ دیتا ہے۔ دوسرا دیانت، آپ جو کام کرتے ہیں وہ شفاف اس میں دیانتداری سے کر لیں، تو کام فلان یہ چیزیں نہ ہوں، یہ وقتی طور پر ابھرتا ہے اور پھر گرتا ہے تو پوری طرح سے ابھرتا ہے۔ پھر یہ جو آپ نے اگر دیکھا ہو تو پھر آپ کے بادشاہ میں یہ سورج کی درخت کی طرح، یہ کدو کے بیل کی طرح بہت جلدی بڑھتا ہے، لیکن 2 مہینے کے بعد سب کے گر جاتا ہے، اخروٹ کی طرح تناور بڑھتا نہیں۔ تو پھر کیا کرنا ہو، اس کے بعد خدمت۔ آپ کے ذہن میں، میرے ذہن میں، ہم تاجر بنری کے ذہن میں کام کو خدمت خلق کے لیے سمجھاؤں گے، اللہ کے بندوں کی میں خدمت کر رہا ہوں، اللہ کے بندوں کو میں سنت فراہم کر رہا ہوں، خدمت کے میں آپ دوسروں کے ہیں، تو پھر یہ آپ کے کاروبار میں برکت آ رہی ہے۔ تیسری بات سہولت، ہم نے ایک جگہ سے مال لینا ہے، دوسرے جگہ پر مال کو دینا ہے، ہمارے سامنے فروش سے بڑا شخص ہے، اس سے ہم نے مال
لینا ہے، پھر ہم نے اس کو آگے کسی اور کو دینا ہے۔ تو دونوں جگہ پر میرے دوستوں، عزیزوں، پیاروں، بزرگوں، سہولت سختی کرنے پر آپ کا راحت ممکن ہے۔ وقتی طور پر آپ کو کچھ زیادہ فائدہ ملے، لیکن آپ کی سختی سے آپ کا گاہک آئے گا، آپ کی دکان میں نہیں آئے گا، وہ چلا جائے گا۔ تو سہولت، آپ اپنے گاہک کو آپ ذرا سہولت دیں، سہولت دیں، مہربانی کرتے ہیں، ذرا خوشحالی کے ساتھ پیش آئے، پیار سے پیش آئے، مسکرا کے پیش آئے، سہولت کے ساتھ پیش آئے، تو پھر انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ اللہ رزق میں برکت دے گا، کاروبار میں منافع آئے گا، کاروبار میں آپ کے لیے آگے بڑھے گا۔ ایک اہم چیز میں نے دیکھا کہ دکانداروں کے جو حصول ہیں، ایک مال سے زیادہ مارجن فائدہ رکھ کر کمانا چاہتا ہے، ایک منافع کی شرح کم، گاہک کی شرح کو بڑھا کر کمانا چاہتا ہے، منافع بڑھانا، گاہک بڑھانا۔ تو میں نے دیکھا منافع کے بجائے 100 پر 50 روپے 60 روپے فائدہ رکھ کر بیچنے کے بجائے 100 پر 10 5 2 3 روپے منافع رکھ کر بیچنے والوں، اس کے بعد گاہک زیادہ آتا ہے، تو پھر گاہکوں کی شرح زیادہ ہو، منافع کی شرح کم ہو، تو سال کے آخر میں جا کر جب دیکھتا ہے، بیلنس کو سب سال کے آخر میں دیکھتا ہے، تو گاہک بنانے والوں کو زیادہ منافع آتا ہے، ان کے جیب میں زیادہ پیسہ آتا ہے، ان کے کور میں زیادہ پیسہ آتا ہے، ان کا سیٹ زیادہ ہوتا ہے بنسبت ان دوستوں کے جو گاہک کم جو سامان بیچتا ہے اسی میں فائدے کی شرح کو زیادہ رہنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی میں نے دیکھا، کاروبار میں نیچا نہیں ہے۔ ایک چیز باہمی اعتماد، تھوک فروش، پرچون فروش اور گاہک، باہمی اعتماد ہو تو پھر بھی اعتماد کو ٹھیس پوچھنے کے بعد پھر مشکلات ہے، باہمی اعتماد ہو تو پھر آرام سے آپ کے پاس گاہک آئیں گے، جتنا گاہک آئے گا اسی حساب سے سیل ہوگا، جتنا سیل ہوگا اسی حساب سے آپ کو فائدہ آئے گا، تو اعتماد۔ اور اہم چیز معیار، معیار، جو بھی مال آپ دیں معیاری مال دیں، اچھا مال دیں، بہتر مال دیں، کوالٹی کے مال دیں، دستے فائدے کو دیکھ کر انتہائی غیر معیاری چیزیں، نقصان دہ چیزیں، خدا نہ خاصا کرنے چیزیں نہ دیں۔ تو یہ وہ چیزیں تھی، لیکن ان سب سے زیادہ جو میں نے چیزیں دیکھی وہ یہ دیکھی کہ آپ اپنے کاروبار میں، تجارت میں اپنے بھائی کو، اپنے دوست کو، کسی رشتے دار کو شریک کرے نہ کرے، یہ آپ کی مرضی، کوئی ضروری نہیں ہے، کرے نہ کرے آپ کی مرضی، لیکن میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، ایک ہستی کو ضرور شریک کرے، ضرور شریک کرے، ضرور شریک کرے، ایک کو کاروبار کا شریک بنے۔ وہ کون ہے آپ بتائیں گے، ہمیں بتاؤ، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 آپ نے نہیں بتایا تو میں خود بتاتا ہوں، وہ ہے خدا، وہ ہے خدا، اللہ، اللہ خالق ہے کائنات، رازق ہے کائنات، ہر چیز کو اپنے قدرت میں رکھنے والی وہ ہستی، ہر چیز میں برکت دینے والی ہستی، اٹھانے والی ہستی، گرانے والی ہستی، دینے والی ہستی، روکنے والی ہستی، رب الجلال۔ خدا کو آپ اپنے کاروبار میں ساتھی بنا لیں، شریک بنا لیں۔ کوئی بھی شریک مشترکہ کاروبار کرے گا تو نہ یہ چاہے گا تجارت میں نقصان ہو، نہ وہ چاہے گا تجارت میں نقصان ہو، کوئی نہیں چاہے گا شریک تجارت پر ڈوب جائے، نقصان ہو۔ یہ شریک بھی چاہے گا فائدہ ہے، وہ شریک بھی چاہے گا فائدہ ہے۔ جب میں اور میرا خدا دونوں میرے کاروبار میں شریک ہوگا تو میں بھی چاہوں گا کاروبار میں فائدہ ہے، میرا رب بھی چاہے گا کاروبار
کاروبار میں فائدہ آئے، جہاں پر کاروبار میں فائدہ آنے کے لیے رب کا فیصلہ ہوگا تو یقینی بات ہے اس میں ضرور فائدہ ہوگا۔ اب رب کو جیسے شریک کرنا ہے وہ آپ خود دیکھ لیں کہ بھائی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی رب ذوالجلال اس میں آپ اور میں شریک 5% آپ کا، 10% آپ کا، 2% آپ کا، پھر آپ اپنے خدمت جرأت کے ساتھ اللہ کو اس میں حصہ دار بنا لیں اور اللہ کے اس حصے کو معاشرے کے گرے ہوئے طبقے پر خرچ کریں، مجبوروں پہ خرچ کریں، محتاجوں پہ خرچ کریں، یتیموں پہ خرچ کریں، بیواؤں پہ خرچ کریں، ان لوگوں پہ خرچ کریں جو اس تکڑتی ہوئی موسم سرما میں بدن پر کوئی رنگ کا بنیاد نہیں رکھتا، مناسب گور نہیں رکھتا، جس کا بچہ فیس نہ ہونے کی وجہ سے اسکول میں جا نہیں سکتا، جس کی جوان بیٹی شادی کے معمولی اخراجات نہ ہونے کی وجہ سے اپنے گھر جانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو معاشرے کے گرے ہوئے لوگوں پر، نچلے طبقے پر آپ اس خدا والے حصے کو خراشہ کر لیں۔ یقیناً آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اگر کوئی میرے بچے کو ایک ٹافی دے تو میرا دل خوش ہوتا ہے، مجھے ایک لاکھ دے تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی میرے اپنے ذات کو، لیکن میرے بچے کو ایک ٹافی دے تو میں خوش ہو جاتا ہوں، نہال ہو جاتا ہوں، باغ ہو جاتا ہوں، کئی ہفتے تک، مہینوں تک میں یاد کرتا ہوں کہ اس نے میرے بچے کو ٹافی دی، میرے بچے کو خوش جاتا، بچے کی ضرورت کو پوری کی تھی۔ ہستی خود سے زیادہ اپنے بچوں کو چاہتا ہے، سمجھا گئے؟ تو پھر الخلق عیال اللہ، میرے نبی کا فرمان ہے، میرے نبی کا رحمت للعالمین فرمان ہے، الخلق عیال اللہ، معاشرے کے یہ جو پیچھے ہوئے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، محتاج لوگ ہیں، یہ جو بے سہارا لوگ ہیں، یہ جو اپاہج لوگ ہیں، یہ جو کمزور لوگ ہیں، یہ جو کھانے پینے کے محتاج لوگ ہیں، یہ اللہ کے گھر والے ہیں، اللہ کے بچے ہیں، یہ اللہ کے بچے ہیں۔ جب آپ اللہ والے حصے کو اللہ کے بچوں پر خرچ کرے گا تو خدا آپ سے زیادہ خوش ہوگا، جب خدا دیکھے گا کہ آپ اس کے بچوں کا خیال رکھ رہے ہیں اور اس کو اپنے کاروبار میں شریک بنایا ہے، تو پھر یقینی بات ہے خدا آپ کے کاروبار کو ڈوبتا ہوا ہرگز دیکھنا پسند نہیں کرے گا، ابھرتا ہوا دیکھنا پسند کرے گا، آپ کے جولی میں ڈال دے گا، آپ کے کور میں ڈال دے گا، آپ کے گناہوں پر گاہک کو خود بخود وہ لے کے آئے گا۔ آپ کیا لے کے آئیں گے؟ آپ کے خیال میں ہے کیا ہے؟ میرے خیال میں ہے کیا ہے؟ وہ لے کے آئے گا، وہ مقلب القلوب والابصار، وہ نگاہوں کو بدلنے والا، وہ دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والا ہے۔ میرے دل میں کس دکان سے سامان خریدوں، میری نگاہوں میں کون سا شخص پسند آئے، کون سا مال پسند آئے، میری نگاہ کس پہ جا کے ٹکے، میرا دل کس پہ جا کے ٹکے، یہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ جب اس کے ہاتھ میں ہے تو پھر وہ مقلب القلوب والابصار ہے، وہ دلوں کو پھیر دے گا آپ کی طرف، جس طرح حضرت ابراہیم نے کہا تھا جب اسماعیل کو مکہ کے ابھی زمزم جہاں سے نکلتا ہے وہاں پر رہ کر جا رہا تھا، کہا تھا رب انی اسکنت من ذریتی بغیر ذی زرع، خدا میں بغیر کسی آلو کی یہ جگہ پر بچے کو چھوڑ کے رہ جا رہا ہوں۔ تو پھر بعد میں کہا فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِ، بڑا بندہ میں تو جا رہا ہوں، تیرا حکم ہے، جیسا تیرا حکم چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں، لیکن تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ، لوگوں کے دلوں کو پھیر دے، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِ، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے، ان کی محبت کو ان کے دلوں میں ڈال دے، لوگ وہاں سے آئے ان کے لیے رزق لے کے آئے،
مکہ کے لقدق صحرا میں سخت کالے کالے پتھروں کے بیچ میں موجود اس ریتیلے زمین پر آپ لوگوں کو لے کے آئے اور لوگوں کے کمائی کے آمدنی آپ لا کر ان کو یہاں پہ چلا رہے. لیکن اس دن سے آج تک مکہ میں دل کو روزے کی خراب وانی ہے, وہاں سکنے والی کوئی چیز نہیں ہے. عزیزان میں نے آپ کا زیادہ بتا دیا, معذرت چاہتا ہوں دوستوں عزیزوں, لیکن دل میں کچھ ایسی بات ہے. میں نے سوچا کہ انہوں نے جو چیز لگا دی تھی خصوصاً توبہ اچھی کارکردگی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. یہ اسلام کا بہت بڑا ایک اصول ہے. اچھی کارکردگی کو آخری شاباش کا اسلام ہے. یہ اسلامی اصول کو میں سے بہت بڑا اصول ہے, اور ساتھ ساتھ اسلامی رسومات کے بغیر بھی کامیاب کاروبار ہو سکتا ہے. تو جو کامیاب کاروبار کی جو میں نے صفات دیکھی تھی اپنی اس عمر میں, بلوچستان سے لے کر یہ مشرق وسطیٰ کے پاکستان کے افغانستان میں مختلف جگہوں پر, تو میرے بہت سارے دوست احباب ہیں جو اس شعبے سے منسلک ہے. تو پھر میں نے جہاں جہاں پر کامیابی دیکھی ان صفات کو میں نے ہمارے اپنے سے کافی پرموٹ کی ہوئی ہے. تو پھر اس میں یہ چیزیں تھیں. میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. خدا آپ لوگوں کے کاروبار میں برکت دے, آپ کی زندگی کو برکت دے, آپ کی حلال فراوان مقدار میں عطا فرمائے, آپ کے کاروبار کے راستے میں موجود مشکلات کو حل فرما لے, مسائل کو فراہم فرما لے. خدا آپ کو دنیا میں بھی عزت راحت اور کامیاب زندگی عطا فرمائے, اور آخرت کے دن بھی کامیاب خوشحال زندگی عطا فرمائے. محمد برکت صلی اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ مفتی سجاد صاحب. موضوع کے حوالے سے ہی خوبصورت اور مفید گفتگو فرما رہے